اسرائیل کا شمالی کوریا کے سفارت خانے پر میزائل حملہ، کم جونگ کی خواہش پوری، جنگ میں کود پڑے، دنیا کو ہلا دینے والی خبر سامنے آ گئی۔ اسرائیل نے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ اسرائیل نے اپنے میزائل کے ذریعے ایران میں شمالی کوریا کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق تہران میں شمالی کوریا کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ کو ایک امریکی اسرائیلی حملے کے دوران شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ واقعہ صرف دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی توجہ حاصل کر رہا ہے کہ جس ملک کا سفارت خانہ ہدف بنایا گیا وہ کوئی عام ملک نہیں بلکہ شمالی کوریا ہے، جو ایٹمی ہتھیاروں والا ملک ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف سخت انتباہات کے لیے مشہور ہے۔ شمالی کوریا نے پہلے ہی ایران میں امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور انہیں غیر قانونی اور جارحانہ قرار دیا ہے۔ شمالی کوریا کی سفارتی جگہ کو ہدف بنانا چاہے حادثاتی طور پر ہی کیوں نہ ہو شدید رد عمل کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ کم جونگ اسے اپنی خود مختاری اور اسٹریٹجک پوزیشن کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے ہیں۔ صورتحال خاص طور پر خطرناک ہے کیونکہ شمالی کوریا کے پاس ایٹمی صلاحیتیں موجود ہیں اور اس نے بارہا ظاہر کیا ہے کہ وہ محسوس شدہ خطرات کے جواب میں انہیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ تازہ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ایک نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ICBM کے تجربے کی نگرانی کا حکم دیا۔ پیونگ یانگ نے کہا کہ اس لانچ کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ مغربی طاقت اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے کیے جانے والی لاپرواہ جارحیت قابل قبول نہیں۔ دوسری جانب ایک یہ بھی نقطہ زیر بحث آ رہا ہے کہ پہلے کم جونگ پر میمز بن رہی تھی کہ وہ اس جنگ میں کودنے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں، تاہم اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کم جونگ کو جنگ میں کودنے کا موقع مل گیا۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ مزید صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کرنا اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اب رات کو نیند آتی ہے 55 روپے فی لیٹر، اور کیوں خریدا جہاز، اور کیوں 55 روپے فی لیٹر بڑھایا؟ اب رات کو نیند آتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب؟ اگر نہیں آتی، اگر عمران خان دے دورے 2 روپے پیٹرول ودہ سی تو کہندے سن ڈاکو وزیر اعظم ہے۔ ہن یہ ڈاکو وزیر اعظم نہیں، یہ چور وزیر اعظم نہیں، رات نو جڑے قیمتاں بڑھانا چور اور ڈاکو نہیں، اور پھر کہندے نے کہہ نہیں سکتا۔ اور بھائی ملک ان 2 پارٹیوں نے تباہ کیا ہے، اور جب تک یہ 2 پارٹیاں ہمارے ملک کا کوئی پرسان حال نہیں، اور جب تک ان 2 پارٹیوں کے قصیدہ گو ہیں تب تک۔ بٹی صاحب میں آپ کو کمال بتاؤں کیا ہے، آپ ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں۔ ہاں، کسی اعلیٰ طاقت کو پاکستان کی کہ بھائی یہ کن کو لا کے بٹھا دیا ہمارے اوپر، اور ایسے ہی ہے جی بالکل۔ 325 روپے لیٹر دی نو پدې کې څه سوه کومه ته ولې کپړې دا په شلو کې 100 روپۍ دی نو دا سې دي کې دا دې کې رزق پیدا کوم کو سوه کومه ته ولې کپړې 325 روپے لیٹر دی اسی او پیچو کی او ختم شي راته دا پاکستان دی خدا زما حکومت دی خدا په ملک دوه راک دشته زمونږه دا سې دی مړه دا چیپس دی پدې کې بز تیل چوما او ته ولې خپای روجه دا روجه په غله می گاډي راوستو تباہ برباد کړم زره زره کړم پیدا می راوستو ته ولې خپای خپا باندې مته وایا دې پم ته وګوره په 325 روپے لیټر تیل می راویږي ګران ګرانی د حکومت